سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو پی ڈی ایم ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، اور ماضی میں آپ لوگ اتحادی بھی رہیں اور پچھلا الیکشن بھی آپ لوگوں نے ایم ایم اے کے ایک پلیٹ فارم پہ لڑا، لیکن ابھی آپ کی جماعت پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے بلکہ الگ سے تحریک چلا رہی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سلیم صافی صاحب، اور ایک بہت بنیادی سوال آپ نے کیا، اور میں خود چاہتا ہوں کہ میں پاکستان کے عوام کو اور اپنی غیرت مند اور بہادر قوم کو اس میں شیئر کر لوں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم میں جو بڑی جماعتیں ہیں، پیپل پارٹی ہے اور مسلم لیگ ہے۔ ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی تو ہماری طرف بہت کم تعداد ہے قومی اسمبلی میں، بڑی جماعتیں تو یہ ہیں۔ تو ہم نے نواز شریف صاحب کی حکومت کو دیکھا ہے، بار بار دیکھا ہے، باری مینڈیٹ کے ساتھ دیکھا ہے، اور اس طرح پیپل پارٹی کو بھی دیکھا ہے اور بار بار دیکھا ہے۔ یہی مسائل تھے اور یہی سوالات ہوتے تھے جو آج یہ لوگ پی ٹی آئی سے مانگتے ہیں یا مطالبے کرتے ہیں یا ان پر اعتراضات کرتے ہیں، تو ان کی دوری حکومت میں بھی یہی مسائل تھے اور عوام کو اسی طرح مشکلات کا سامنا تھا۔ اب آپ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے جو 12 نکاتی پروگرام اعلان کیا ہے کہ آئین اور قانون کی بالادستی، تو یہ قانون اور آئین کی بالادستی جس طرح اس حکومت میں نہیں ہے، گزشتہ حکومتوں میں بھی نہیں تھی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کے درمیان اختلافات پالیسی پر نہیں ہے کہ ایک اس نظام کی بجائے کوئی اسلامی نظام چاہتا ہے یا سودی نظام کا خاتمہ چاہتا ہے یا کشمیر کے آزادی کے لیے کوئی خاص لائے عمل رکھتا ہے یا کوئی فلاحی اور اسلامی پاکستان کا ایجنڈا رکھتا ہے، جبکہ ایک ہی چیز پر اس کا اختلاف ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو دودھ کا بوتل آج پی ٹی آئی والوں کی منہ میں ہے، یہ ان کی منہ سے کیوں چھین لیا گیا؟ ماضی میں ان لوگوں کی منہ میں یہی بوتل تھا، یہ بڑے خوش تھے۔ آج پی ٹی آئی والوں کی منہ میں وہ بوتل ہے تو یہ ناراض ہے۔ اس لیے ہم فرد کی تبدیلی کی بجائے نظام کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں۔ فرض کرے عمران خان نہ ہو اور شاہ محمود صاحب آ جائے، جہانگیر ترین صاحب آ جائے، زبیر اسد کی بجائے اب اسد عمر ہے اور دوبارہ زبیر صاحب آ جائے، نظام تو نہیں بدلے گا، نہ تعلیمی نظام بدلے گا، نہ معاشی نظام بدلے گا، نہ خارجہ پالیسی، نہ الیکشن کا۔ اس لیے ہم اس نظام کی تبدیلی کے لیے جماعت اسلامی ایک ایجنڈے کے ساتھ موجود ہے۔ یہ جو گزشتہ الیکشن گزر گیا، ہم نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے یہ عرض کیا تھا کہ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کے ساتھ اس لیے نہیں جانا چاہیے کہ خود پی ٹی آئی اس کا ایک تسلسل ہے۔ پی ٹی آئی میں جتنے لوگ ہیں یہ ماضی میں یا پرویز مشرف کے ساتھ تھے یا پیپل پارٹی کے ساتھ تھے یا مسلم لیگ کے ساتھ تھے۔ اس لیے عوام کو ایک متبادل نظام کی ضرورت ہے، اور وہ متبادل نظام میرا اور آپ کا نہیں ہے، وہ نظریہ پاکستان ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں سرج اللہ سے صاحب، عبارت پہلے ہے۔ گزشتہ الیکشن کو آپ فری اینڈ فیئر الیکشن سمجھتے ہیں؟ کیونکہ الیکشن کے امیجیٹ بعد جو اے پی سی مولانا فضل الرحمان صاحب نے بلائی تھی اس میں تو آپ بھی تھے، اور آپ سب نے اس الیکشن کو ناجائز اور دھاندلی کا پیداوار قرار دیا تھا، تو یہ حکومت کیا اس کو آپ جائز سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، اس حکومت کے جائز اور ناجائز مسئلہ تو بعد میں ہے۔ اس وقت بھی ہم یہی موقف رکھتے تھے کہ اگر آپ پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں، جس میں بڑی جماعت مسلم لیگ ہے، جس میں بڑی جماعت پیپل پارٹی ہے، اگر اس سارے پروسیس کو ناجائز سمجھتے ہیں تو پہلا کام تو یہ ہے کہ اس ناجائز اسمبلی سے آپ کو باہر آنا چاہیے، تاکہ لوگوں کو یہ بات ثابت ہو جائے کہ آپ واقعی اس چیز کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ اگر کسی چیز جگہ پر آپ کا انتخاب ہوا ہے تو صحیح ہے، لیکن کسی اور کا انتخاب نہیں ہوا ہے تو یہ غلط ہے۔ اگر ایک چیز ناجائز ہے تو پھر ٹوٹلی 100% وہ ناجائز ہے۔ میں بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ گزشتہ الیکشن فیئر نہیں تھا،
جس طرح گزشتہ الیکشنز جتنے بھی ہوئے ہیں وہ فیئر نہیں تھے. گزشتہ دنوں آئی بی کے سابق سربراہ نے تو یہاں بھی یہ بھی اعتراف کیا کہ خود 70 کے الیکشن میں بھی انٹیلیجنس اداروں کا یہی اعتراف تھا, ان کی رپورٹ یہی تھی کہ مشرق پاکستان میں جماعت اسلامی جیت رہی ہے اور بہت بڑی تعداد میں. لیکن ارینجمنٹ اس وقت ایسا کیا گیا کہ جماعت اسلامی کی بجائے عوامی لیگ کو موقع دیا گیا, شیخ مجیب کو لایا گیا, جس کے نتیجے میں پاکستان ٹوٹ گیا. ہمارے 92,000 فوج جیل میں گئے, پاکستان کا جھنڈا جلایا گیا. تو اس لیے یہ ایک المیہ سادحہ سانحہ ہے کہ پاکستان میں 2018 کے الیکشن سمیت گزشتہ الیکشن بھی فیئر نہیں تھے. سلیم, اب بھی میں سیاسی جماعتوں کو یہی دعوت دے رہا ہوں کہ حکومت گرانا آسان کام ہے. اصل مسئلہ یہی ہے کہ اگر 2 مہینے بعد پھر الیکشن اور پھر اس انتظام کے ساتھ ہو تو ہمارا سب سے اہم مسئلہ یہی ہے کہ ہم آپس میں بیٹھ جائیں اور ایک فیئر اور شفاف الیکشن کے لیے لائحہ عمل ترتیب دے, اس پر قومی کنسنسس ہو اور پھر اس کے نفاذ کے لیے حالات یقینی بنا لے. یہ تو پی ڈی ایم کے 20 نکاتی ایجنڈے میں یہی ساری چیزیں ہیں, اس میں کون سا نقطہ ہے جس سے آپ کو اختلاف ہے؟ اور یہ تو پی ڈی ایم بھی کہتی ہے کہ ہمیں صرف ری الیکشن نہیں چاہیے بلکہ اس سے پہلے ایسا انتظام چاہیے کہ اس اسٹیبلشمنٹ کا رول ختم ہو جائے انتخابات اور سیاست میں. نہیں سلیم صاحب, ایک ہے نا کاغذ پہ کوئی چیز لکھنا, ایک ہے انسان کا عمل. انسان کا عمل ہی اس کے اصل عمل کا ترجمان ہوتا ہے کہ میں یہی ہوں. گزشتہ 2 سالوں سے ان پارٹیوں کو میں نے بہت قریب سے دیکھا, ان سے ملا بھی ہوں, ان کی منت بھی کی ہے کہ اگر آپ لوگوں کو پی ٹی آئی سے اختلاف ہے پھر ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. لیکن انہوں نے گزشتہ 800 دنوں میں مسلسل پی ٹی آئی کی حکومت کو سپورٹ کیا ہے. اگر آپ دیکھیے پہلے دن سے سینٹ کی چیئرمین کا معاملہ تھا, آج دیکھیں نا پیپل پارٹی بہت اہم پارٹی ہے پی ڈی ایم کا, سندھ میں ان کی حکومت ہے. لیکن راتوں رات میں خود حیران تھا کہ پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی ایک قطار میں کھڑے ہو گئے اور ایک پینل بنایا سنجرانی صاحب کا اور جناب سلیم مانڈی والا کا. میں خود ان سے پوچھتا تھا کہ بابا کل تو آپ ایک دوسرے کو ڈاکو کہتے تھے, پھر کیا ہوا کہ آج رات آپ نے ایک پینل ترتیب دیا؟ مجھے وہ دن خوب یاد ہے. میں نے خود جناب زرداری صاحب کو فون کیا اور باقی اپوزیشن کے ساتھ میں نے بات کی کہ یہ جو رضا ربانی صاحب ہے ایک تجربہ کار آدمی ہے, ان کے پارٹی سے اختلاف اپنی جگہ پر, لیکن ذاتی اور شخصی حیثیت سے ایک جمہوریت پسند آدمی ہے, تو آؤ سب مل کر اس کے چیئرمین شپ پر اتفاق کر لے. اور سب نے کہا کہ ہاں, اگر زرداری صاحب نے رضا ربانی صاحب کو چیئرمین کے لیے نامزد کیا تو ہم ان کو ووٹ دیں گے. اس نے پی ٹی آئی کے نامزد کردہ آدمی کو یا اسٹیبلشمنٹ کے نامزد کردہ آدمی کو پسند کیا, لیکن اپنے پارٹی کے آدمی کو پسند نہیں کیا, جنہوں نے ان کے ساتھ جیلیں برداشت کی ہیں, جلسے کیے, جلوس کیے, اور مسلسل پیپل پارٹی کا ایک نظریاتی ورکر ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا آرمی چیف کے موقع پر, آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے موقع پر بھی آنکھیں بند کر کے پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نے ساتھ دیا. یہ جو اے پی ٹی ایف کے قوانین ہے اس میں آنکھیں بند کر کے انہوں نے ساتھ دیا. تو کوئی ایسا لمحہ گزشتہ 800 دنوں میں نے نہیں دیکھا ہے کہ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نے پی ٹی آئی کو سپورٹ نہ کیا ہو, سوائے نیب کے چند معاملات کے حوالے سے کہ وہ کیوں ہمیں بلاتے ہیں, کیوں ان کو نہیں بلاتے ہیں. یہ ٹھیک ہے, ان کا یہ موقف بھی ٹھیک ہے کہ نیب کی جو کارکردگی وہ یک طرفہ ہے, وہ سیاسی ہے. انہوں نے مسلم لیگ کے لوگوں کو بلایا لیکن انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو اسی طرح ڈیل نہیں کیا جس طرح ان کا احتساب ہونا چاہیے, جس طرح ان پر کیسز ہے, جس طرح ان کے بارے میں بے شمار الزامات اور فائل موجود ہے. وہ تمام فائل انہوں نے میز کے دراز میں رکھے ہیں اس لیے کہ وہ لوگ حکومت میں. تو میں سلیم یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی, پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کے درمیان نظام پر کوئی اختلاف نہیں ہے. جو بھی آئے گا اسی نظام کے ساتھ چلے گا. ان کو صرف اختلاف کچھ چیزوں پر ہے جو میری نظر میں وہ بہت جزوی چیزیں ہیں.
گزشتہ دن سلیم آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں، مجھ سے ایک یورپی یونین کا بہت اہم سفیر ملک ملک کا، اس نے کہا کہ پیپل پارٹی کی حکومت ہو، پی ٹی آئی کی حکومت ہو یا مسلم لیگ کی حکومت ہو، وہ ہمارا نظام چلاتا ہے، ہم سے قرضے لیتا ہے، ہمارا کلچر لیتا ہے، ہمارے بیانیہ کو اور ہماری پالیسی کو، لیکن ہم جماعت اسلامی سے اس لیے ڈرتے ہیں یا ہمارا مقابلہ، ان کا لفظ یہی تھا کہ ہمارا مقابلہ جماعت اسلامی کے ساتھ ہے۔ میں نے کہا سلیم، میں نے کہا کہ یار میں تو وزیر اعظم نہیں ہوں، ہم تو حکومت میں نہیں، ہمارے ساتھ کیوں مقابلہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا وہ ہمارا نظام چلاتے ہیں، جو بھی آ جائے، آپ کے ساتھ اپنا ایک متبادل نظام ہے، آپ قرآن کی روشنی میں معاشی نظام بنانا چاہتے ہیں، آپ قرآن کی روشنی میں خلافت اور امامت کا نظام لانا چاہتے ہیں، آپ قرآن کی روشنی میں عدالت کا نظام لانا چاہتے ہیں، آپ قرآن کی روشنی میں ایک سماجی نظام اور ڈھانچہ لانا چاہتے ہیں، جو آپ کے ساتھ اپنا ایک نظام ہے، اس لیے ہمیں آپ کے نظام کے ساتھ لڑائی ہے۔ آپ جس ملک میں بھی قرآنی نظام کی بات کریں گے، سر صاحب اگر زبانی دعوے کی حد تک بات ہو تو یہ تو عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ میں ریاست مدینہ قائم کرنا چاہتا ہوں اور روز اس حوالے سے لوگوں کو بھی نصیحتیں کرتے ہیں، تو پھر آپ لوگ کھل کے عمران خان صاحب کے ہاتھ کیوں مضبوط نہیں کرتے؟ دیکھیے سلیم صافی صاحب، یہ جو نعرے لگانا یہ تو آسان کام ہے، اسی طرح اچھی باتیں اور بہترین تقاریر جناب نواز شریف صاحب بھی کیا کرتے تھے، اس کو اللہ تعالیٰ نے تو بار بار موقع دیا لیکن نہیں کر سکے۔ میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں، خود جناب نواز شریف صاحب کو مسجد نبوی میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے قریب میں نے بٹھایا، میں نے کہا چلے بہت زیادہ کام نہیں کر سکتے، یہ سودی نظام کا خاتمہ تو کر لینا، آپ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے جو وفاقی شرعی عدالت میں ایک درخواست موجود ہے کہ ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے ہیں، ہماری مجبوریاں ہیں، اس درخواست کو تو واپس لے لے۔ اسی طرح دو تین آسان باتیں جس پہ کوئی نہ خرچ آتا تھا، صرف ایک ول اور ایک جذبہ ہونا چاہیے تھا، نہیں کر سکے۔ اسی طرح گفتگو جناب عمران خان صاحب بھی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ انہوں نے مدینہ کی اسلامی ریاست کی بات کی، تو جب حکومت قائم ہوئی، خود ہماری شورا میں یہ بات ہے کہ اگر ایک آدمی مدینہ کی اسلامی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں تو جماعت اسلامی کو اور کیا چاہیے، اس لیے اس شخص کو موقع ملنا چاہیے۔ پھر اس نے خود کہا کہ مجھے 100 دن دے دے، میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں۔ وہ 100 دن بھی گزر گئے، 200 دن بھی گزر گئے، 300 دن بھی گزر گئے، 800 دن بھی گزر گئے، اور اب 900 دن پورے ہونے والے ہیں۔ مدینہ کی اسلامی ریاست کی طرف اس شخص نے، اس حکومت نے ایک قدم نہیں اٹھایا، بلکہ مزید اس سے فاصلے بڑھ گئے ہیں۔